مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، سنیے گا کہ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، وہ بھکاری میں مولا حسن کا، وہ بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محمود احمد شاہ صاحب رضوی، سید ذاکر حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے سیدزادے تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ کعبہ عشق کا ہو نمازی، پھر میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا ادنا گدا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اونچی بولو سبحان اللہ، سارے جاگ کے بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اس گھرانے دیا کیا باتاں، کرما والے مرید بیٹھے نے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کدھرے سید اسماعیل شاہ صاحب بھی صورت چمک رہے نے، ایک گھرانہ اوہی پائنتن پاک دا، کدھرے غوث اعظم دی صورت چمک رہے نے، سبحان اللہ کہہ دو ذرا، کدھرے داتا علی حجویری دی صورت چمک رہے نے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ 2013 میں آپ سب کی دعاؤں سے میں نے پاکستان ڈراپ کیا، شہزاد ناگی صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، بس یہاں سے حاضری تھی میری اور وہ صرف 2 اشعار پیش کرنے کے لیے۔ پہنچا میرا درود پہنچا میرا درود جو ان کی جناب میں، مجھ کو سلام عرش سے آیا جواب میں، واللیل والقمر والشمس والضحیٰ، کیا کیا لقب لکھوں میں آپ کی جناب میں۔ ارے بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا، کیونکہ نعتیں لکھی ہوئی ہیں خدا کی کتاب میں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے پنجابی کے 2 اشعار۔ ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے تیرے نال آقا میری ساری کائنات، چولی وچ آقا تیرے دردی خیرات، چولی وچ آقا تیرے دردی خیرات، مینوں سمجھنا ایویں کوئی کنگال سونیا، مینوں سمجھنا ایویں کوئی کنگال سونیا، تینوں رب نے بڑا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی۔ اور جدے جدے تے علی دے لالان دا کرم ایک وہ سبحان اللہ کیتیاں جو علی دے لالا مہربانیاں، بھلنا بھی چاواں میں تے بھلیاں نہیں جانیاں، بھلنا بھی چاواں میں تے بھلیاں نہیں جانیاں، شالا وسے تیری سونی سونی آل سونیا، شالا وسے تیری سونی سونی آل سونیا، تینوں رب نے بڑا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی۔
اور اعلیٰ حضرت کے دو اشعار اور اجازت چاہوں گا. یہ ذوق عام طور پر شہروں میں سنا جاتا ہے، چونکہ بذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے بھی، تو آپ سب کی سماعتوں کی نظر صرف دو اشعار اعلیٰ حضرت کے. بے مایا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں تیری محفل چلا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج میں آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہوں کہ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج میں عیش کا ہم پایا ہوں. آج میں عیش کا ہم پایا ہوں. اور آستانہ پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو. اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. آج میں عیش کا ہم پایا ہوں. تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں. اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جائیں گے. جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں. اور خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. جالیوں سے تجھے دیکھایا وسلم علیک یا یہ جتنے مجاہد کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ تشریف لائیں. آپ کو بعد میں کھانا بھی ہم نے بٹھا کے کھلانا ہے، تو کھڑے ہو کے پھر وہ نظام نہیں چلے گا. آپ تشریف رکھیں، بیٹھ کے ادب سے حضور کا ذکر بھی سنیں اور بعد میں آپ کے سامنے لنگر شریف بھی ادب سے ہم پیش کر دیں. ماشاءاللہ. محفل اہل بیت طہار کے حوالے سے ہے اور اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک دو اشعار اسی حوالے سے سماعت کیجئے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ براء البراء. مصطفیٰ کا گھرانہ براء البراء. گیت زہرا کے گانا براء البراء. مصطفیٰ کا گھرانہ براء البراء. گیت زہرا کے گانا
وراء الورا ہیں گدایان ہیں ملائک گدایان بنت نبی ہیں ملائک گدایان بنت نبی ان کا چکی چلانا وراء الورا ان کا چکی چلانا وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا مصطفیٰ کا گھرانہ وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا ماں ہے خاتون جنت تو بابا علی ماں ہے خاتون جنت تو بابا علی ان ہے اور ان کا ہے نانا وراء الورا اور ان کا ہے نانا وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا ہے فرشتوں کی عظمت مسلم مگر ہے فرشتوں کی عظمت مسلم مگر ان کا جھولا جھولانا وراء الورا ان کا جھولا جھولانا وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا مصطفیٰ کا گھرانہ وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا ذکر ان کا ہے سلطان میرے لیے ذکر ان کا ہے سلطان میرے لیے بخشیشوں کا بہانہ بخشیشوں کا بہانہ وراء الورا بخشیشوں کا بہانہ وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا مصطفیٰ کا گھرانہ وراء الورا گیت زہرا کے گانا وراء الورا ماشاءاللہ گیت زہرا کے گانا وراء الورا سارے بولو گیت زہرا کے گانا اللہ اکبر کون زہرا اگر ذوق ہوئے تو سبحان اللہ سینے چوانی چاہیے سی یار حسین و حسن دی امی زہرا حسین و حسن دی امی زہرا گھر نبی دے ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا فرشتے ہیں تیرے یار ذوق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مہمان سنا خانو بلایا جے گیدرنگ بھی ہو گئی تو سارے ماشاءاللہ
پڑھے لکھے لوگ بھی جے تو ذرا توجہ صرف آن جانا لے تو توجہ نہیں کرنی، جنہوں جتھے موقع ملے گا حضور دے ذکر واسطے آئے وہ انشاءاللہ بہ جائے گا، اور جتھے بھی بیٹھے گا وہ دی عزت ہی ہے کیونکہ حضور دے واسطے آئے. اچھی بولو سبحان اللہ. چلو انج نہیں تھی میں انج پڑھ دینا. حوا مریم وی اے جانتی جنوں رب چاوداوے. سیدہ پاک زہرا نو سلام کر رہا. حوا مریم وی اے جانتی جنوں رب چاوداوے. جبریل بھی جس دے بوہے بنا پوچھیا نہ آوے. خاتون نہیں کوئی سین جئی اے ہو قرآن کوے جدے قدماں تے. سارے بولو سبحان اللہ. جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر. او مالک حیاء ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ اینا دی پیشوا ماں حسین دی. بلا تاخیر ہمارے آج کی اس بزم کے آخری اور مرکزی سناخاں. اچھ بولو سبحان اللہ. بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے سنا، بڑے بڑے سناخانوں کو سنا، جب وہ خطاب ان کا عروج پہ پہنچتا ہے تو اعظم چشتی صاحب کا پھر وہ شعر پڑھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اعظم چشتی صاحب عرب و عجم میں پہچانے ہوئے، اللہ اکبر، عاشق مدینہ شاعر بھی تھے، نبی کے عاشق بھی تھے، نعت گو شاعر. اچھی بولو سبحان اللہ. کلام شاعر بزبان شاعر. اپنا کلام جدو خود پڑھتے سی تے کیسی عشق و مستی دی کیفیت ہوندی سی. آج اگر وہ ماحول دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو انہوں نے پوترے موجود نے. اچھی بولو سبحان اللہ. میری مراد سناخان رسول صاحبزادہ محمد حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے آنے سے پہلے ذرا محبت سے استقبال کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ واقعی یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں. نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعظم چشتی صاحب فرماتے نے تو میرا محبوب نہیں جٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے. تو میرا محبوب نہیں جٹھا. آپ دے دادا جان دا کلام پڑھ رہا. تو میرا محبوب نہیں جٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. جے جاوے سونا سیر چمن نو ہر شجر بھی شیش نواوے. جے لاوے سونا ہاتھ پھلا نو ہاتھ پھلا تو ود جاوے. اے ڈرتی بجلی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. یہ رکھے سونا پیر زمین تے او تو دھرتی لپھ دی جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے پوتر تشریف لارے نے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی قدر، میرے لیے سعادت کی بات ہے آج یہاں پر حاضر ہونا اس محفل میں، اور آپ تمام حضرات کا بھی یہاں پر محفل میں حاضر ہونا آپ کے لیے بہت مبارکباد کی بات ہے. اور سب سے پہلے میں مشتاق بھٹی صاحب جو میزبان ہیں آج کی محفل کے، ان کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا آج. اور جناب ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ
یہ ان کی محبت ہے. مفتی ضیاء الحسنین صدیقی صاحب تشریف فرما ہے. سید محمود شاہ صاحب کی زیارت بھی آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سادات تشریف فرما ہے. زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، علامہ صاحب نے تعارف کروا دیا ہے. جو برصغیر پاک و ہند کے ثنا خان اور نعت خان حضرات کے جو پیش امام تھے، ان کا انداز ہی میں پیش کروں گا. ان کا کلام اور ان کا انداز میرے دادا مرحوم الحاج حسان پاکستان محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری ہے. میرے والد گرامی، ان کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی اس مشن کو قائم رکھا تھا، اور وہ اعظم صاحب کا ہی انداز اور وہی ان کی بلکہ اب تو دنیا ان کو یہ دیکھ کے کہتی تھی جب وہ سٹیج پہ آتے تھے کہ یہ تو اعظم صاحب آ گئے ہیں. والد صاحب کی شکل و شباہت اور وہ اسی طرح بالکل انداز تھا گفتگو کا، کلام پڑھنے کا، جس طرح دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اب دعا کریں میرے لیے کہ مجھے بھی وہ ایک قطرہ وہاں سے عطا ہو جائے جو عشق کا سمندر ان کے پاس تھا، وہاں سے ایک قطرہ مجھے عطا ہو جائے. علامہ صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. تو آغاز میں ذکر خدا سے ایک حمدیہ کلام سے کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک شہرائے آفاق کلام پیش کروں گا. درود پاک پڑھیے گا. ساؤنڈ کو ذرا بہتر جتنا ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے خدا جمال و زیبائی، اے خدا جمال و جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، خوب ہے تیری عالم آرائی.
حیرت ہے تاب گویا محو حیرت ہے تاب تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں محو حیرت ہے تاب گویا محو حیرت ہے تاب گویا تو کہاں محو حیرت ہے تاب گویا محو حیرت اے خدا جمال و خوب ہے تیری عالم اے خدا جمال اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی کون سمجھے یہ راز جمال و زیبائی خوب ہے تیری عالم آرائی اور یاس میں غم
مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئے، تیری رحمت ہی سب کے کام آئے۔ اور تیری رحمت کیا ہے؟ کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے، جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے، تیری رحمت ہی سب اس تو وڈی کی رحمت ہے کہ انہیں محبوب ہی سانو عطا کرتا اپنا اپنا ہم تو محبوب بھی اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، کیونکہ اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کیونکہ تیری رحمت ہی سب کے کام آئے۔ اے خدا جمال و اور مقطع سماعت فرمائے۔ اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، زندگی تازگی اور آنائے، زندگی تازگی زندگی تازگی اور زندگی تازگی اور جمال و زیبائے، خوب ہے تیری عالم آرائے۔ محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے میرے آقا جیسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل پھر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہاں تو محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہو ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحا کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی تو پھر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا
کہیں ہے کہ کیسا محبوب. غور کریں پہلا مصرع اس میں کیا بیان کر رہے ہوں کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوران نعت رانا شہزاد اقبال صاحب اور ان کے ساتھ دیگر سیاسی ان کے ساتھی ماشاءاللہ تشریف لائے. سارے احباب تشریف رکھیں. عالمی شہرت یافتہ عالمی شہرت یافتہ محمد اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے حقیقی پوتے حکایت میں پڑے پھرتے ہیں اور نہیں حقیقی پوتے. ہاں آج آپ ماشاءاللہ ان کو آپ سن رہے ہیں اور سارے آپ ذوق سے ادب سے بیٹھ جائیں. ابھی تو یہ ابتدا ہے تو ابتدا میں یہ دل کی بات جنہوں نے کی. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. اور حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا. دل بھی کیا چیز ہے بھولا بھی ہے عیار بھی ہے. دل بھی کیا چیز ہے بھولا بھی ہے عیار بھی ہے. مست آشفتہ بھی ہے مست مے پندار بھی ہے. اور مکتب عشق میں اس دل کی حالت نہ پوچھو خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے. خود بھی بک جاتا ہے اوروں کا خریدار بھی ہے. تو اج میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویخ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے. او جے او مکھ تو نقاب ہٹاوے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویخ کے چن شرماوے. دل دھڑکنے کا سبب یاد بھٹی صاحب یہ آپ کے لیے مقرر. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. اور حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا. تو
अजे मेरा महबूब ने डेठा वेख के चन मने आए हो चन मने आए हो चन मने आए मैं मने 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 जग सारे ते ओ बड़ा एहसान तेरा पर इस रोशनाई उते तू करना मान वधेरा इस रोशनाई उते तू करना मान वधेरा ते आज़म कसम खुदा अजे यार नहीं डिठा मेरा आज़म कसम खुदा दी ऐने 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 ओ अजे यार ने डेठा मेरा तू अजे मेरा महबूब ने डेठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे अद्धी राती दिन चढ़ जावे ओ जे ओ मुख तो नकाब हटावे डरती लिश्क न मारे ओ मता बेअदबी हो जावे खोल देवे जे ओ वल जुल्फां दे ओ अते राही राह पुल जावे खोल देवे जे ओ वल राही राह भुल जावे अख उघेड़े ते इंज जापे ओ जिवें मैं खाना खुल जावे अख उघेड़े ते इंज जापे ओ जिवें मैं खाना खुल जावे अख उघेड़े ते इंज जापे जिवें मैं खाना खुल जावे इस पर देखिए आज़म साहब का एक गिराबंदी एक शेर निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया निगाह ही से मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया खुदी के पुतले को बेखुद बना के छोड़ दिया अख उघेड़े ते इंज जापे ओ जिवें मैं खाना खुल जावे ते जिथे जिथे मेरा सोना कदम टिकावे ओ
اتوں دھرتی لف لف جاوے جے او جاوے سیر چمن نوں او سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہتھ ہتھ پھلا وچ رل جاوے. اور ایک عاشق تھے, انہوں نے یہ بات والد صاحب نے یہ پڑھا تو دادا جی کے بڑے عقیدت مند اور خود بہت بڑے صاحب نظر تھے. وہ کہتے ہیں والد صاحب کو کہ چشتی صاحب یہ یوں کہیں, یہ جو میں نے ابھی مصرع پڑھا ہے کہ جے او پاوے ہتھ پھلانو ہتھ پھلا وچ رل جاوے, یہ اعظم صاحب نے کہا, لیکن انہوں نے کیا کہا کہتے کہ اس طرح کہیں اس کو جے او پاوے ہتھ پھلانو ہتھ پھلنا دا مان ودھاوے تے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے تو پھر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور یہ شعر ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں, اور گالیاں دیتا ہو کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, اس در کا تو دربان
جبریل امی ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے اسی کے تسلسل میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں ابو بکر میں جی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی کعبے کے بت گرا نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اچھ بولو ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اس تسلسل ذرا آگے لے کے چلیے علی کی ولایت کا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محترم اور مکرم حاضرین اور سامعین وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور
بعض لوگوں کے لیے بڑا ہے، بعض کے لیے بہت کم رہ گیا. ٹھیک ہے جی، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے میں بلا تمہید بلا تاخیر گفتگو شروع کرتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی مقام پر، اسی جگہ پر، اسی مائک پر، اسی سٹیج پر آپ حضرات کے سامنے جو آیہ مقدسہ پڑھی تھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ویسا ستھرا کر دے، ویسا ستھرا رکھے جیسا کہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن پاک میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بیان بھی ہے. وہاں کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَہَّرَکی، تجھے پاک کر دیا ہے. تو جب سیدہ مریم کی پاکی کا اعلان کرنا تھا تو فرمایا فرشتوں جا کر مریم کو بتا دو کہ اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے. جب اہل بیت کی پاکی کا اعلان کرنا تھا تو فرمایا فرشتوں کا سہارا نہیں لیتا، خود فرماتا ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست، غلاظت اور گندگی کو دور رکھوں. خود اعلان فرمایا. وہاں فرشتے ہیں اور یہاں خود رب العزت ہے. شاہ صاحب بھی بیٹھے، رانا صاحب بیٹھے. اب میرے پاس یقین کیجئے تعارف کا وقت بھی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر میں اب تعارف بھی حائل نہ ہو، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی بیٹھ کے سماعت کریں. ٹھیک ہے جی؟ بار بار اٹھنے کی اور پیسے وغیرہ کے لیے بھی آپ سے گزارش کروں گا. میں تبھی خوش ہوں گا آپ یہیں بیٹھے. آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے. آپ کا سب کچھ قبول ہو گیا، کیونکہ ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ اجر نہیں مانگتے. وہ اجر کے طالب نہیں، وہ اجرت کے طالب ہی نہیں ہے. وہ تو 72 تن کربلا میں قربانی دے کر، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 72 تن نے قربانی دے دی، اللہ نے انہیں دیا کیا؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ اللہ سے انہوں نے مانگا کیا؟ کوئی ثابت کر دے کہ اللہ سے یہ مانگا تو اللہ نے نہیں دیا. انہوں نے تو مانگا نہیں. عرض کیا بارے الہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے تیری بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور کسی قسم کے اجر کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. اب میرے ساتھ چلیں. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اب میں مختصر کر رہا ہوں، عربی بھی نہیں پڑھ رہا. جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. امام حسن آئے، کملی میں چھپا لیا، صحیح مسلم کی روایت. حسین آئے، کملی میں چھپایا. علی المرتضی آئے، کملی میں چھپایا، چادر میں چھپایا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، اپنی چادر مقدس میں چھپایا. ٹھیک ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک کیسے ہوئے؟ روایات میں کیا ہے؟ نزلت فی 5 یہ 5 تن کے بارے نازل ہوئی. 5 تن کے بارے نازل کیا ہوا؟ اللہ نے پاک رکھا ہے تو یہاں سے ہوا 5 تن پاک. یہیں سے نکلا ہے جناب، ہم نے خود نہیں نکالا، یہیں سے نکلا ہے 5 تن پاک. اب آگے بڑھیے. اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جب کسی کی عظمت بتانا ہوتی ہے
تو اس کو چھپاتے ہیں یا دکھاتے ہیں؟ قاری صاحب تعارف کروا رہے تھے سب کا. جی چشتی صاحب, جب کسی کی عظمت بتانا ہو, بڑی اہم بات ہے, اس کو چھپاتے نہیں ہیں, اس کو دکھاتے ہیں. چھپاتے تو نہیں, اس کو دکھاتے, سامنے لاتے ہیں. یہ ہے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے, توجہ ہے, کملی میں چھپایا. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر حضور ہاتھ پکڑ کر علی کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. ہاتھ اٹھا کر کہا, سامنے لا کر کہا, سٹیج پر بلا کر کہا. تو یا رسول اللہ, اب یہ اہل بیت کی عظمت بتائی جا رہی ہے چادر ڈال کر, کبھی سٹیج پر بلا کر. جس کی بھی عظمت بتانا ہے سامنے لائیں بھائی, اس کو دکھائیں, پھر ہی عظمت ہوگی. کیوں شاہ صاحب, پھر ہی عظمت دکھائی جائے گی. یہاں چادر ڈالی گئی کیوں؟ اب یہ محفل وہ ہے جس کے لیے یقین کریں پورا سال اس آیت پر سوچتا رہتا ہوں. یہ کتابی باتیں نہیں عرض کر رہا, صدری اور قلبی باتیں ہیں. تو اب کیا ہوا, چادر ڈالی. لوگ کہتے ہیں عظمت دکھانا تھی تو چادر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اسلام کی خواتین کو کیا حکم ہے, اپنے آپ پر چادر ڈال کے رکھیں. آپ کیا کرتے ہیں, قرآن پر چادر ڈالتے ہیں. امجد صاحب موجود ہیں لائبریری والے, ساری کتابیں پڑھی بغیر غلاف کے. قرآن غلاف میں ہے. خانہ کعبہ پہ کیا کرتے ہیں, غلاف ڈالتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ لوگوں نے بتایا بھائی اس لیے خواتین کو اسلام نے چادر اوڑھنے کا حکم دیا تاکہ پتہ چلے دنیا میں خواتین تو بہت ہیں. بڑے بازوق لوگ بیٹھے ہیں, نتیجے تک خود ہی پہنچ گئے, نتیجے تک پہنچ گئے. دنیا میں خواتین تو بہت ہیں, لیکن مسلمان خواتین جیسی خواتین نہیں. امجد صاحب نے قرآن پر غلاف ڈال کر بتایا کتابیں تو بہت ہیں, قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. ہم نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر بتایا گھر تو بہت ہیں, خانہ کعبہ جیسا گھر کوئی نہیں. ارے مصطفیٰ نے چادر ڈال کر بتایا بیٹیاں تو بہت ہیں. بیٹیاں تو بہت ہیں, سیدہ فاطمہ جیسی کوئی نہیں. بھائی تو بہت ہیں, علی جیسا بھائی کوئی نہیں. ارے نواسے تو بہت ہیں, حسنین جیسا نواسا کوئی نہیں. گھر والے تو بہت ہیں, ہر ایک کے گھر والے ہیں بھائی, ہر ایک کے گھر والے ہیں. گھر والے تو بہت ہیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو کبھی عظمت بتائی جاتی ہے چھپا کر, کبھی عظمت دکھائی جاتی ہے دکھا کر. مسجد میں اعلان کرتے ہیں جناب قاری صاحب, کو فوتگی ہو جائے اعلان, ٹھیک ہے جی, کچھ سیاسی لیڈر آ رہے ہیں اعلان کرتے ہیں. اعلان کرنے والا کون ہے؟ ہم لوگ ہیں نا جی. مسجد میں اعلان کریں فوتگی ہو گئی, فلاں جلسہ ہو رہا ہے اعلان ہم کریں, فلاں جگہ پر پروگرام ہے اعلان ہم کریں. ایک اور اعلان میں بتاؤں جو اعلان بھی ہے اور چھپا کر کیا جا رہا ہے. اعلان بھی ہے, چھپا کر کیا جا رہا ہے. بے شمار کتابوں میں روایت موجود. حشر کا دن ہوگا, تمام نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی, اچانک آواز آئے گی حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. ہاں جی, اعلان بڑے سنے ہیں, اعلان بڑے سنے ہیں. آج ایک اور اعلان سنیں. کب؟ حشر میں. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا محمد عربی کی بیٹی
जन्नती पोशाकों में उनको लपेटा गया है। नक्किसू रऊसकुम, ओए लोगों सर झुका लो। सर उठाने वालों अहले बैत के सामने, अहले बैत के सामने सर उठाने वालों, वक्त है अभी से सर झुका लो। या अहलल जमी नक्किसू रऊसकुम, अपने सरों को झुका लो। वहां तो सवाल की जरूरत नहीं होगी, यहां जहन में आ जाता है, या अल्लाह पहले ही 70,000 के इज्तिमा में गुजर रही हैं, हजारों हुल्लों में गुजर रही है, इतना तो छुपाया है, अभी भी सर झुका ले। फरमाया यहीं पर बस नहीं, वद्दू अब्सारकुम, नजरें भी झुका लो। सिर्फ सर नहीं भाई, आंखें भी झुका लो। तो हम वो अकीदतमंद लोग हैं, सैयदा के दर पर हमने अपना इल्म भी झुका दिया है, अपना अमल भी झुका दिया है, अपना कल्ब भी झुका दिया है, और जब उनका नाम आता है तो सर भी झुका दिया है। नहीं तो वहां तो सदा आएगी। 70,000 हूरों के मजमे में हजारों हुल्ले ऊपर डाले हुए, और फिर क्या है, हजारों हुल्ले ऊपर डाले हुए, और फिर क्या है, सर भी झुका लो, नजरें भी झुका लो। सैयदा की सवारी गुजर रही है, और गुजर कैसे रही है, गुजर कैसे रही है, बिजली की रफ्तार की तरह। अब बिजली की रफ्तार को कोई देख सकता है? बिजली की रफ्तार को भी नहीं देखा जा सकता। 70,000 हूरों के जुलूम में भी नहीं देखा जा सकता, हजारों पोशाकों के साथ पर्दे में भी नहीं देखा जा सकता, फिर भी सर झुका लो। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि कभी अजमत दिखाई जाती है छुपाकर, कभी अजमत दिखाई जाती है दिखाकर, कभी अजमत दिखाई जाती है हाथ उठाकर। ऐसे ही है जी, अजमत दिखाने के भी मुख्तलिफ तौर तरीके हैं। अब आगे बढ़े, मैं कोशिश करता हूं कि मिसालों के जरिए बात करूं, ठीक है जी, मिसालें समझ में आ जाती हैं, मिसालों के जरिए बात करते हैं। एक बंदा आता है कारी साहब के पास, जरा तवज्जो से सुनिएगा। बंदा कारी साहब के पास आया, हाथ में उसके है बकरा, ये बड़ी अहम अकीदे की बात अर्ज करने जा रहा हूँ। बकरा उसके हाथ में है, कारी साहब के पास आ गया, कहता है जी इसको हलाल करना है, क्या करूं? कारी साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इस पर पढ़ो, हलाल हो जाएगा। वो बंदा कहता है हुजूर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ना पढ़ा। कारी साहब कहेंगे हलाल नहीं होगा। ऐसा ही है, हराम हलाल नहीं होगा, हराम रहेगा। अब उस बंदे ने क्या किया, चले जी आप ही तकबीर पढ़िए। कारी साहब ने तकबीर पढ़ी, बकरा ज़िबा किया, उसके बाद पकाया गया, खाया गया। चंद दिन गुजरे, वही बंदा आ गया, चंद दिन गुजरे वही बंदा आ गया, और आकर क्या कहता है, कारी साहब ये गधा घर से लाया हूं, जरा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर हलाल तो कर दे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर, जी मलिक साहब इस गधे को हलाल कर दे। कारी साहब क्या कहते हैं, भाई ये हलाल नहीं होता। वो कहते हैं हुजूर लाहौर में तो खिलाते हैं। ये हलाल, कारी साहब ने फतवा दिया, ये हलाल नहीं होता। अब वो बंदा दलील देता है, भाई दलील का दौर है। वो कहता है पहले भी जानवर लाया था, पहले भी जानवर लाया था, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने हलाल कर दिया। अब भी जानवर लाया हूं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल क्यों नहीं होता? अब कारी साहब मसला समझाएंगे कि भाई वो जानवर था पाक, वो जानवर था पाक, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल हो गया। ये जानवर है रिज्स,
लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, ये जानवर है रिज्स। अगर रिज्स पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 1000 बार भी पढ़ दे तो पाक नहीं होता। नमाज पाक करती है, रोजा पाक करता है, हज पाक करता है, सब कुछ पाक करते हैं। जब बंदा रिज्स पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए तो कबूल नहीं करता, तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे की नमाजें कैसे कबूल करेगा जो खुद रिज्स होगा। ये बता दूं ईशा साहब, आपके तो घराने की बात है, ये भी बता दूं कि रिज्स कौन होगा, ये भी तो बताना चाहिए ना। रिज्स कौन? रिज्स मतलब नापाकी, गंदगी, गलाजत, नजासत। रिज्स कौन होगा? या अल्लाह रिज्स कौन है? फरमाया लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, अल्लाह ये चाहता है कि अहले बैत से, अहले बैत से रिज्स को दूर रखे। तो कायदा मिल गया, जो अहले बैत के करीब है वो पाक है, और जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। जो अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। क्यों? अल्लाह करीब आने ही नहीं देता रिज्स को। कोई क्या आएगा? अल्लाह करीब आने ही नहीं देता। अब ये थोड़ा सा फलसफा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, थोड़ा सा मुश्किल, इसी बात को और आसान कर दूं। एक बंदा किताबों की दुकान पर गया, ठीक है जी, किताबों की दुकान पर गया, और वहां से क्या किया उसने? कुरान पाक, चिश्ती साहब, कुरान पाक देखा, उजरत नहीं दी, चोरी करके ले आया। अब आकर क्या कहता है? इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। कारी साहब से मसला पूछने चले गए, जनाब चोरी का कुरान पाक है, तिलावत रोज करता है। कारी साहब फरमाए, भाई उजरत अदा नहीं की जी, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, उजरत अदा नहीं की, इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। उजरत अदा नहीं की, इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। हर इबादत की कोई उजरत है। उजरत मतलब मुआवजा, कीमत। हर इबादत की कोई उजरत है। अगर कुरान ले आए चोरी करके, उजरत अदा न करे तो तिलावत कबूल नहीं होती। ऐ नमाजें पढ़ने वालों, ऐ रोजे रखने वालों, ऐ ज़कात देने वालों, ऐ हज करने वालों, क्या इन इबादतों की उजरत अदा करके कर रहे हो, या उजरत के बगैर कर रहे हो? अगर उजरत अदा करके कर रहे हो तो कबूल है, अगर उजरत के बगैर कर रहे हो कबूल नहीं। आसान कर दूं, अल्लाह उजरत क्या है फरमाया, अपने हबीब के जरिए बता तो दिया है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। भाई उजरत क्या है? उजरत है अहले बैत की मोहब्बत। अरे नमाजें पढ़ने वालों,
کرنے والوں، عبادات کرنے والوں، اجرت ادا کرو. کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن آواز آئے نمازی نہیں چور ہے. ہاں جی، فویل للمصلین قرآن میں ہے، ہر نماز قبول نہیں ہوتی. یہ نہ ہو آواز آئے او حاجی صاحب دنیا میں حاجی کہلائے، آپ تو چور تھے. تو اگر چوری سے بچنا ہے، چور کہلانے سے بچنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اجرت ادا کرنی پڑے گی. اور اجرت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت. تو مشتاق صاحب نے کیا کام کیا؟ اسی بات کو، اسی اجرت کو لوگوں کو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، دل میں بات جمانے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا کہ پتہ چلے کہ بھائی چور نہیں بننا، عبادت گزار. منیر صاحب اور مشتاق صاحب اور باقی سارے احباب بہت شکر گزار ہوں، بڑی محبت سے سنا. قاری رفیق صاحب موجود ہیں، باقی اب سب کے نام فردن نہیں لے سکتا. سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جتنا سنا، مصروفیات میں چلے گئے، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس نعرے پر اور شعر پر اور اس قطعے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اب میرا خیال ہے میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، نہ میرا طریقہ ہے، نہ میرا منہج ہے، نہ اسلوب ہے کہ آپ ہی بولے. ہوتا نا جی فلاں بولے، ادھر بولے، میں نہیں کہتا بولے، جس کے جی میں آتا ہے بولے، جس کو بات اچھی لگے، جس کے نہیں آتا نہ بولے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ میں بھی آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا اور آپ بلکہ خود ہی بولیں گے علی کا چین، محمد کا لال زندہ باد. علی کا چین. مشتاق صاحب آخر میں قاعدہ توڑ رہے ہیں آپ. علی کا چلیں توڑ دیں جی، دقت ہے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ملک صاحب مائک لینے آ گئے، اب تو ساری جان ہے جناب، پروگرام کی جان پڑھنے لگا ہوں میں جی. چلیں جی ماشاءاللہ جی. اس کا مطلب ہے جناب آپ کی عقیدت کو بھی سلام ہے، آپ اتنا صبر کیا آپ نے. اب میں ذوق تو اب دیکھا ہے جی. جی بیٹھ جائیں، بعد میں ختم کرنے دینا جی. تو علی جی، مشتاق صاحب تشریف رکھیں. علی کا چین. اب یہ نعرہ ہے جناب اور اختتامی جملے ہیں. علی کا چین، محمد کا لال زندہ باد. جناب فاطمہ کا نور عین زندہ باد. ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا کہ ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دنیا اتے کون آیا اج دنیا اتے
یا گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہار آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دایاں دیس عرب دیئے ٹھنڈیے دیس عرب دیئے ٹھنڈیے کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دایا بھی ہو پیغام دا دور ہن لے پیغام وصل دایا بھی ہو پیغام دا دور ہنیرا تے ہر دم تاگ جڑا دی دل نو او قد پاسن میں ول پھیرا خوش وسے او بستی آزم او جتے میرے نبی دا ڈیرا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ وطن تیری امانت جو ہے میری نظر کی راحت میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا جو اٹھے گی غاصبانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈل پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے احباب تشریف رکھو دعا ہوئے گی تو دعا دے دوران تھوڑے کے لنگر پہنچ جائے گا دوست کھانا وافر مقدار چے اگر چلے جاؤں گے تو وہ ضائع ہوئے گا میں تے یہ بھی گناہ ہے اہل رسول دے نال کھانا پکیا ہوئے تو بچ جائے تو تمام دوست اپنا اپنا کھانا کھا کے جایا جی یہ لنگر شریف ہے انشاءاللہ پھر سال بعد ان کی برکت رہے گی جیندے رہتا محمود احمد رضوی صاحب دعا فرمائیں سید محمود احمد محمد بعدد کل ذرات مات الف مرات مبارک وسلم تسلیما یا اللہ پاک با نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی ذکر اذکار ہوا تلاوت قرآن پاک کو نعت رسول مقبول پڑھ گئی قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی آسن انداز سے گفتگو فرمائی ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا یا اللہ پاک اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شریف قبولیت عطا فرما اس سب کا حصہ ثواب تاجدار مدینہ قلب و زور سینہ
जानी कायनात अहमदी मुतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में तोहफतन अकीदतन नजरानतन